5 عیدیں ہیں. کتنی؟ میری باتوں کو غور سے سنیے. ایک تو تحسب کی نگاہ سے ہٹ کر، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے جو بات کروں گا میں اپنی اسٹڈی مطالعے سے کروں گا، ٹھیک ہے. کیسر مولوی سسٹم یہ میرا نہیں ہے، کیونکہ کاشف بھائی تو میرے پاس فقط 10 یا 15 منٹ بیٹھا تھا، تو اب ذکر ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کچھ پتہ چل جائے گا کہ حقیقت اصل کیا ہے. اگر میرے ساتھ چلو گے تو کچھ گوشے زیادہ بیان کروں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. آباد رہو، شاد رہو. مذہب شیعہ کے اندر عیدیں کتنی ہیں؟ 5. کون کون سی؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید روز جمعہ، عید غدیر، عید زہرا. 5 عیدیں ہیں. کتنی؟ 5. جو عید زہرا ہے جس کو 9 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، اس کے 72 نام ہیں. اگر وقت کہیں آپ کی میری ملاقات ہوئی تو وہ سب نام گنوا کے سنواؤں گا کہ اس عید کی فضیلت کیا ہے. یہ عید غدیر ہے، بڑی عظمت والی عید ہے، اور یہ وہ غدیر ہے. مولا فرماتے ہیں اگر روز عید غدیر کی معرفت کا مومن کو پتہ چل جائے تو فرشتے 10 مرتبہ اس سے مصافحہ کریں گے. نعرہ حیدری. یہ عظیم ترین جو ہے عید ہے. اچھا، آباد رہو، شاد رہو. مولا فرماتے ہیں عید غدیر کے دن جس نے روزہ رکھ لیا، مولا فرماتے ہیں اس کے پوری زندگی کے روزوں کے کفارے کے برابر ہے. مولا فرماتے ہیں جو عید غدیر کے دن مومن کو کھانا کھلا دو تو ولایت علی کے صدقے میں اس میں رزق میں وسعت ہوگی، کبھی کمی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کی بڑی فضیلت ہے. اب میں تھوڑا سا آغاز کرنا چاہتا ہوں ایسے تمہیداً، جو میں نے خطبے کے بعد مختصر آیت پڑھی اس کی تفسیر سنانا چاہتا ہوں. سورۃ الانعام کی آیت ہے وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. انا بے شک، تحقیق، ہاذا یہ، صراطی میرا راستہ، مستقیماً سیدھا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا راستہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. حالانکہ راستے پہ چلا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے پیروی کرو. اب سنیے گا، جیسے آپ لوگ پیش نماز کی پیروی کرتے ہیں، جو وہ کہتا ہے پیچھے پیچھے کرتے ہو، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. معلوم ہوا کوئی ایسا ہے جو چلتا بھی ہے، ٹھیک ہے، راہ بھی دکھاتا ہے، بولتا بھی ہے. اگر وہ بولتا ہے تو زبان ہے، زبان ہے تو منہ، منہ ہے تو چہرہ، چہرہ ہے تو سر، سر ہے تو بدن، بدن ہے تو خدا نہیں. پھر وہ ہے کون جو گفتگو بھی کرتا ہے، راستہ بھی بتاتا ہے. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. پھر سنیے گا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ کہتے ہیں بہت کے راستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی وہ تمہیں خدا کے راستے سے دور کر دے گی. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ میرا حکم ہے، وصیت ہے، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. اب معلوم ہوا اس آیت سے جو اللہ کا راستہ سیدھا ایک ہی ہے. میں کہتا ہوں جو ان پڑھ ہو نا وہ بھی کہتا ہے بھئی دنیا کے جتنے فرقے ہیں، مولوی صاحبان ہیں جو بیان کرتے رہے،
لیکن میاں راستہ تو سیدھا ایک ہی ہے نا، تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے میرا راستہ سیدھا ایک ہے۔ اب ایک اور آیت سنیے گا پھر آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ نماز پڑھتے ہو، نماز میں سورۃ حمد پڑھتے ہو، اور اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے نا، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ کچھ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کچھ یہ کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ جنہوں نے غدیر والے ہاتھ کو مانا وہ کہتے ہیں قائم رکھ، جنہوں نے غدیر والا ہاتھ نہیں مانا وہ کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ٹھیک ہے، اب آج رہو شاد رہو، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، دوسرے وہ ہیں جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ جنہوں نے غدیر کو مانا، غدیر والا ہاتھ مانا، وہ کہتے ہیں قائم رکھ، جنہوں نے غدیر کے ہاتھ کو نہیں مانا وہ کہتے ہیں دکھا دے۔ اہدنا الصراط امر ہے، نا ضمیر ہے، سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے۔ پہلے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا راستہ ہے، سورۃ حمد میں کہہ رہا ہے یہ ان کا راستہ ہے۔ یہ ان کون ہے؟ یہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، ہمارے علم میں کمزوری ہو سکتی ہے، فہم میں، عقل میں ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہنے؟ اللہ پہلے کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً یہ میرا راستہ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ سورۃ حمد میں کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ، یہ ان کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ ان کون ہے؟ اب میں اپنے تاجدار بادشاہ شہنشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی سماعتوں کو تھوڑا سا بلند کیجیے۔ بادشاہ یہ ان کون؟ اب امام کیا کہتے ہیں؟ امام نے کہا سبحان اللہ، لنا حالت ہوا نحنو نحنو ہوا ہوا نحنو، لنا مع اللہ حالت ہوا ہوا نحنو نحنو ہوا ہوا نحنو نحنو۔ مولا فرماتے ہیں ہم 14 کے اللہ کے ساتھ حالتیں اس طرح ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے دیا کرو جواب، واہ واہ۔ جب کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، جب ذات کی بات آتی ہے وہ رہتا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک اور جملہ کہہ دوں جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ میں کبھی سوتا ہوں نہ کبھی مجھے اونگ آتی ہے۔ کون؟ وہ ایک علی ہے جو اوپر رہتا ہے، وہ کہتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لیکن ایک زمین پر علی تھا، اس نے آدھی رات کے وقت باہر آ کر کہا ستاروں گواہ رہنا، کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اوپر والے علی نے کہا ایک وہ علی ہے جو کہتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ایک وہ علی ہے جو زمین پر کہتا ہے ستاروں گواہ رہنا، کبھی مجھے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اوپر والے علی نے کہا نیچے والے علی کو جو تھوڑی دیر محمد کے بستر پر سو جا تاکہ میں رہ جاؤں تو رہ۔ کیا کہتا ہے میرا بادشاہ؟ 14 کی حالتیں اس کے ساتھ اس طرح، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ 14 وہ کب ہوتے ہیں؟ قرآن سے پوچھتا ہوں، جتنی گفتگو کروں گا زیادہ قرآن سے پوچھتا ہوں۔ یہ 14 وہ کب ہوتے ہیں؟ اللہ کا قرآن تو بتا۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا،
انا انزلناہ، یہاں ترجمہ یہ نہیں کرے کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا، نہیں، ترجمہ ہے کسی سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، ٹھیک ہے نا۔ جب جمع کا لفظ آتا ہے، مولا فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی جمع کا لفظ آئے ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ شریک، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ جب یہ 14 وہ ہوتے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، سورۃ حمد میں کہہ رہا ہے یہ ان کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کون ہیں؟ یہ 14 ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تو نظر نہیں آتا، مخلوق سے گفتگو نہیں کرتا، تاکہ ان 14 کے دروازے پر آ کر مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ راستہ بتا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے انعام کیا، جن پر میں نے نعمتیں نازل کی۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان نعمت کس کا نام ہے؟ اچھا، میں اس طرح کہوں بیٹا مل گیا نعمت، ایسے چھوٹی موٹی کیا بھائی، گاڑی اچھی مل جائے نعمت، مکان مل جائے نعمت، اچھا کوئی سونا مل جائے نعمت، کھانا اچھا مل جائے نعمت، حلوہ اچھا مل جائے، کوئی تو نعمت ہے نا بابا، ٹھیک ہے نا، بالکل، یہ وہ بھی نعمت ہے۔ جاگ کے سنیے گا نعمت۔ اب آل محمد سے پوچھتے ہیں یہ نعمت کیا ہے؟ سبحان اللہ، میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا بھی گل سنو، سیدھی سیدھی کرا، ٹھیک ہے۔ یہ صلوات آپ پڑھ رہے ہو نا، ابھی یہاں مفاتی ہوگی یا تحفۃ العلماء ہوگا، بے شک لے اور میں دکھانے کو تیار ہوں، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اعمال روزے جمعہ، مفاتی ہو چاہے تحفۃ العلماء ہو، اور اس سے میں روایت پڑھ رہا ہوں، یہ دونوں روایتیں اس سے سنا رہا ہوں۔ صلوات تم پڑھتے ہو نا، یہ صلوات پوری نہیں پڑھتے، اب صلوات غور سے اس میں لکھا ہے جو مومن، جو شخص صلوات کاملہ پڑھے، صلوات پوری پڑھے اور جمعے کے دن یہ صلوات پڑھے، مولا فرماتے مرنے سے پہلے زہرن اپنے بارے میں امام کا دیدار کرے، مرنے سے پہلے اس کے 60 حاجات پورے ہوں گے، 30 دنیا میں 30 آخرت میں۔ مولا کو صلوات کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، سنیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اس لفظ کو پڑھے تو صلوات کاملہ ہے، صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا۔ آباد و شاد، یہ دیکھ لیں، روایت دیکھ لینا، کوئی عیب نہیں ہے، ثواب ہوتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہمارے فضائل جو آنکھوں سے دیکھے جائیں اللہ آنکھوں کے گناہ معاف کر دیں، کانوں سے سنے جائیں کانوں کے گناہ معاف، ہاتھ سے لکھے جائیں ہاتھ کے گناہ معاف، اگر پیروں سے چل کر ہمارے ذکر کی طرف آؤ تو اللہ پاؤں کے گناہ معاف کر دے۔ آباد و شاد رہو، ٹھیک ہے۔ کیا کہنے، میرے امام سے پوچھا گیا نعمت کیا ہے؟ میرے امام کیا فرماتے ہیں، میں مدینے میں بہت بڑا دسترخوان لگا دیں اور نوکروں کو حکم دیا پہاڑ کی چوٹیوں پر چراغ لگا دو تاکہ دور سے کوئی قافلہ، کوئی مہمان آئے اس کو پتہ چل جائے یہاں کھانا مل جائے۔ امام کا دسترخوان لگا ہوا ہے بہت بڑا وسیع و بڑی، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اس میں ایک منافق بھی ہے، منافق وہ سب سے زیادہ کھا رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے تھوڑا کھاؤ، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تھوڑا کھاؤ، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرا پروردگار بہت بڑا غنی ہے، جو عطا کر دے وہ حساب نہیں لیتا۔ اس نے حجت خدا کے سامنے تکرار شروع کیا، کہا مولا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا آخری سی بارے میں، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا او کم ظرف قیامت کے دن جس نعمت کے بارے میں پوچھا جو ہے نا کوشش گزار کر ماشاءاللہ غدیر منا رہے ہیں۔ کائنات کے رسول پہنچے کہاں؟ مقام غدیر پر۔ جب غدیر پر پہنچے، یہ جملے تو بعد میں کہوں گا تاکہ میں نعمت سمجھا لوں، نعمت کسی کہتے ہیں، تو جیسے ہی
کائنات علی شہر کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. سب سے پہلے اللہ نے جو ہے مبارک بات دی. کیا دی؟ کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی. میں نے آج کے دن دین اسلام مکمل کر دی, اپنی نعمت تمام کر دی. نعمت ہے علی کی ولایت. قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہی علی کی ولایت کا ہوگا. بسم اللہ واہ واہ اللہ. اچھا علماء کیا کہتے ہیں؟ نہیں, قیامت کے دن الصلاۃ عماد الدین ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا. قیامت کے دن جو نماز دین کا ستون ہے, سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اگر نماز قبول باقی سارے اعمال قبول, اگر نماز رد باقی سارے اعمال مردود ہو جائیں. یہ علماء کہتے ہیں, ایسے نا. چلو نماز کی بات کر لیتے ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. نماز کی ابتدا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہا کیا ہے؟ سلام. ایسے اچھا میں اس طرح کا ہوں جو سلام کا سوال پہلے, اچھا سلام سے پہلے کیا ہے؟ تشہد. ایسے سلام کا سوال بعد میں, تشہد کا پہلے, تشہد کا سوال بعد میں, سجدے کا سوال پہلے, سجدے کا سوال بعد میں, رکوع کا پہلے, رکوع کا سوال بعد میں, قیام کا پہلے, قیام کا بعد میں, سورت کا پہلے, سورت کا بعد میں, سورت حمد کا پہلے, سورت کے حمد کا بعد میں, اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سوال ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے بائے بسم اللہ کا سوال ہوگا. بائے بسم اللہ سے پہلے نقطے کا سوال ہوگا. خود میرا مرشد علی فرماتا ہے جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب. معلوم ہوا قیامت کے دن علی کی ولایت کا سوال ہوگا. اللہ اکبر. اچھا کیا کہنا, نعمت ہے علی کی ولایت. قیامت کے دن علی کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اچھا جیسے ہی کائنات کے رسول آخری حج کر کے کہاں پہنچے؟ مقام غدیر. جب مقام غدیر پر پہنچے, حاجیوں کا مجمع تھا. فوراً قرآن کی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یہ قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے, میرا حبیب, میرا یاسین, میرا مزمل, میرا طٰہٰ, تو نے نماز پہنچائی, روزہ پہنچایا, حج پہنچائی, زکوٰۃ پہنچائی, میری توحید بتائی, اپنی رسالت بتائی. اگر یہاں تو نے اعلان وہ نہ کیا, میری رسالت کا کوئی کام نہیں. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے نا, کیا کہتے ہیں؟ بلغ, پہنچا دے, یہ پیغام پہنچا دے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. لوگوں کے شر سے میں تمہیں محفوظ رکھوں گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. میں قوم کافرین کو ہدایت نہیں کروں گا. اب یہ غور سے سنیے گا جملہ, یہ اس آیت کا آخری حصہ. قوم کافرین کو ہدایت نہیں کروں گا. کوئی دنیا کا مفسر تاریخ میں بتائے جو اس 1.25 لاکھ حاجیوں اور صحابیوں کے مجمع میں کوئی کافر تھا. جب کافر کوئی نہ تھا, اللہ تو دیکھ رہا تھا, تو اللہ نے یہاں آیت میں کیوں کہا میں قوم کافرین کو ہدایت نہیں کروں گا. ہائے ہائے ہائے, اللہ نہیں, ان میں کوئی کافر تھا, صحابی تھے, نمازی تھے, حاجی تھے, روڈ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, وہاں پہنچے تو جب اللہ کو ہی پتا تھا جہاں کوئی کافر نہیں ہے, تو آیت میں اللہ کیوں کہہ رہا ہے قرآن میں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, میں قوم کافرین کو ہدایت نہیں کروں گا. اب کافر کی کیا معنی؟ مفسرین سے پوچھ لیں. کافر کے 3 معنی ہیں. کتنے؟ 3. کافر کا پہلا معنی جو انکار کرے گا. کافر کا دوسرا معنی کوئی چیز دیکھے نہ مانے. کافر کا تیسرا معنی جو کسی چیز کو چھپائے, وہ کافر جو کسی چیز کو چھپائے. کافر کا پہلا معنی انکار کرنا, کافر کا دوسرا معنی جو دیکھے نہ مانے, کافر کا تیسرا معنی کیا ہے؟ جو کسی چیز کو چھپائے. اللہ نے کہا جس نے یہاں علی کی ولایت کا انکار کیا وہ کافر, جس نے من کنت مولا فہذا علی مولا دیکھا وہ کافر, جو غدیر سے لے کر قیامت تک علی کی ولایت کو چھپائے وہ کافر.
کیا ہے؟ کافر۔ ولایت خود نہیں پڑھتے، قرآن کی نص سے پڑھتے۔ اللہ پھر قرآن میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ انما کلمہ حصر ہے، حصر کہتے ہیں چار دیواری کو، کوٹ کو، جو کچھ اس کے اندر ہے باہر نہیں جا سکتا، جو کچھ باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا۔ اس طرح کہوں جس طرح آپ کہتے ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو چادر کے نیچے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، باہر والا چادر کے نیچے نہیں جا سکتا۔ اس طرح اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ نے کہا ایک میں ولی ہوں، والرسول ہو، دوسرا میرا رسول ولی ہے، تیسرے کا نام نہیں لیا، اس کی نشانیاں بتائیں جی الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تیسرا وہ ہے جو ایمان رکھتا تھا، لایا نہیں، جی لاتا وہ ہے جو پہلے پار ہو، ایمان رکھتا تھا، نماز قائم کرتا تھا، حالت رکوع میں زکات دیتا تھا، علی تمہارا ولی ہے۔ جی جو پہنچ گئے میرا سلام ہے آپ۔ ماشاء اللہ انما ولیکم اللہ، اللہ کہتا ہے جس کیٹیگری کا میں ولی ہوں یا اللہ اسی کیٹیگری کا میرا رسول ولی ہے، بے شک اور اسی کیٹیگری کا وہ ولی ہے جہاں کیا ہے؟ تین ولایتیں، تین گواہیاں، جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا جس کی علی سے نہیں بنتی تو علی کو چھوڑ کر کسی کو تو لائے، آیت پہ تو عمل کرے، جب تک نہیں ملتا پھر علی پر گزارا کر، جب مل جائے تو پھر علی کو چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ اچھا تین جب ولایت اللہ کہہ رہا ہے انما ولی، اللہ نے کہا انما، پہلا ولی میں۔ ہم نے کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واہ واہ ورسولہ، ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ، بے شک ٹھیک ہے نا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بالالفاظ۔ علی نے اکیلے زکات دی ہے، تو نے جمع کا صیغہ کیوں لگایا؟ اتنے الفاظ ہیں، ضمیریں ہیں، صیغے ہیں، سارے جمع کے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر میں وحد کا صیغہ لگاتا علی پر ولایت ختم ہو جاتی، میں نے جمع کا صیغہ لگا کر قیامت تک کے لیے ولایت کو جاری و ساری رکھا ہے، اس لیے کسی اور کا تاغوت پہ بیزاری کر، تبرہ کر، ویؤمن باللہ، پھر میرے اوپر ایمان لے، اللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع العلیم۔ اللہ کہتے ہیں پھر میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔ جی اب غور سے سنیے گا، واہ پروردگار تاغوت کیا کسی بندے کا نام ہے؟ اللہ کہتے نہیں، حق وہ تاغوت ہے جو حق کے مقابلے آئے۔ اب حق کیا ہے؟ علی، پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، جو بھی علی کے مقابلے آئے، جو آئے پہلے تبرہ کر پھر میرے اوپر ایمان لے آ۔ اللہ اکبر۔ اسی مرتبہ پوچھنے لگے جب مسجد نبوی کے دروازے پر میں مرشد علی ہے، کائنات کے رسول نے کہا او میرے صحابہ غور سے، من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها فلیتمسک بولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے جو میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑوں، وہ علی کی ولایت کو پکڑ۔ نعرہ حیدری، بے شک بے شک۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ فاطر کی آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے قرآن کے وارث بنا دی، واہ واہ ہر کسی کو وارث نہیں بنایا، ان کو وارث بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے چن لیا، قرآن اور اہل بیت، بالخصوص علی اور قرآن کا کتنا تعلق ہے۔ خود پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھنا، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا۔ اگر قرآن شکل انسانی میں ہوتا تو علی ہوتا، علی شکل کتابی میں ہوتا، علی ساقی کوثر۔ قرآن میں سورۃ مومن علی امیر المومنین، قرآن میں سورۃ یونس علی یونس کا مشکل کشا، قرآن میں سورۃ ابراہیم علی ابراہیم کا مشکل کشا، قرآن میں سورۃ محمد علی جانشین محمد وسیع محمد اخی محمد۔ جس چیز کا کوئی وارث نہ ہو وہ چیز دنیا میں نہیں رہتی۔ قرآن جس طرح 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا اسی طرح 1400 سال باقی ہے۔ کے وارث کون ہے؟ 14 چن لیا، کون ہے؟ چلو چن لیا 14 ایک ہوتا ہے وارث۔ اب آپ کا امتحان شروع،
ایک ہوتا ہے ورثہ. واہ واہ. وارث افضل ہے یا ورثہ؟ وارث. بولو. وارث. 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 ٹھیک ہے نا؟ وارث افضل ہوتا ہے. افضل وارث. وارث کون ہے قرآن کی؟ 14 ورث. آل محمد. اللہ. ورثے میں کیا ملا؟ قرآن. قرآن. وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے. جی ایسے نا؟ بالکل. قرآن کے وارث ہے آل محمد. ماشاء بالکل. ورثے میں کیا ملا؟ قرآن. قرآن. وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے. پھر آئے مومن آئے مسلمان، ونڈ تو نے خود کرنی ہے اپنی عقل اور فہم کے مطابق. تو نماز میں ورثہ پڑھتا ہے، وارث نہیں پڑھتا. کیا بات. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ورثہ پڑھتا ہے، وارث یہ خود تو کہہ رہا ہے. بیٹھ کے بانڈی تو کر لے کم از کم. اچھا کچھ علی اللہ پہلے نہیں تھا. نہیں، کیا علی اللہ 1400 سال سے. سبحان اللہ. کہنے تھے 1400 سال سے. اس کا میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں تاکہ علماء سے پوچھ لینا. دلیل ہونی چاہیے، تابع ہو دلیل. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ولایت علی رسول نے پڑھی، اگر پڑھی ہے تو قرآن کی آیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، رسول نے بھی پڑھا. بے شک. مولا علی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ ایک رات میں 1000 رکعت. خود مرشد علی کیا پڑھتا تھا؟ اس سے اور بڑی دلیل ہو نہیں سکتی. خود مرشد علی کیا پڑھتا تھا. جی. ٹھیک ہے، جب کبھی بیٹھیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا جو مولا علی کیا پڑھتے ہیں. اسٹڈی تو مطالعہ تو ہونا چاہیے. چلو میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. قرآن پہ عقیدہ واجب ہے یا مستحب؟ واجب. بولو جتنے بیٹھے. واجب. واجب ہے. واجب. قرآن کے واجب. عقیدہ واجب ہے. ایسے نہیں، رسول نے فرمایا انی تارکو فیکم ثقلین. میری طرف دیکھیے، انی تارکو فیکم ثقلین، کتاب اللہ اطرت و اہل بیت. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جی. ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت. ایسے نا؟ قرآن پہ عقیدہ واجب. واجب. ایسے. اچھا میں اس طرح کہوں، جب کوئی مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، بابا مال آندا بھی کھانا، ٹینشن نہ لو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. پھر سنیے گا، واجب. قرآن پہ عقیدہ واجب. واجب. جب مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قبر میں تلقین پڑھتے ہیں. من ربک، واہ واہ. من نبیک، اماموں کا واہ. من دینک، جیو. من کتاب. آہا. یعنی کتابیں تو بڑی نازل ہوئی، تیرا کس کتاب پہ یقین. یقین ہے. جو نوجوان بیٹھے ہیں توجہ رکھو، اس کا مطلب قرآن پہ عقیدہ واجب ہے. واجب. ہمارا اصول دین میں عقیدہ عقیدہ. کیا ہے؟ عقیدہ. بولو اصول دین میں کیا ہے؟ عقیدہ. فروع دین میں کیا ہے؟ عمل. مجھے بتاؤ قرآن اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ اصول. اصول دین میں. اصول. توجہ، کہاں ہے قرآن اصول دین میں؟ اصول. اصول دین کتنے ہیں ہمارے؟ 5. کیا ہے؟ ہاتھ 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 کرو. ہاتھ. توحید، ازل، نبوت، امامت، قیامت. قرآن کہاں ہے؟ واہ واہ. کیا بات ہے. مومن بول. جیو. قرآن کہاں؟ آج تک آپ کی فہم نے کام نہیں کیا. جی. بے قرآن کا ابھی آپ نے آپ سامنے میں نے سوال کیا ہے. ہاں. بے قرآن پہ عقیدہ واجب، اصول دین میں عقیدہ واجب. ہاں. جب عقیدہ واجب ہے تو قرآن کو کہاں لکھا؟ ہاں. کبھی آپ نے نہیں سوچا؟ بچے کو ابتدا میں ہم قرآن پڑھاتے ہیں، یہ اصول دین پڑھاتے ہیں، یہ کلمہ پڑھاتے ہیں. یہ بچہ چھوٹا سا ہے کہ بولا آغا صاحب دیکھیں اس کو اصول دین بھی یاد ہے، فروع دین بھی یاد ہے. ایسے تو قرآن اصول میں نہ فروع میں. کبھی آپ نے نہیں سوچا؟ کبھی کسی نے اماں کو ابا کہا ہے؟ مجھے ایمان سے بتا، کسی نے 5000 نوٹ کو کہا ہے یہ 100 روپے کا نوٹ ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے، یہ نہیں پتہ علی کی ولایت ہے یا نہیں. جی. اصول میں جس طرح اصول دین میں انہوں نے قرآن صامت کو نکال دیا، اسی طرح نماز کے تشہد میں قرآن ناطق کو نکال دیا. آباد رہے. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اللہ ٹھیک ہے.
نہ میں کسی پارٹی کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، تو نہ میں کسی کے کہنے پہ کچھ پڑھتا ہوں، بے شک بے شک کیونکہ 14 کے دربار میں پیش ہوں گے۔ بے شک چلو آپ سے چھوٹ جوں گا، 14 کے دربار میں کون چھڑائے گا؟ اوہ ان کے دربار میں مشکل ہے۔ بے شک واہ واہ جو علم ہو وہ بتاؤ، میرے مولا کا فرمان ہے، حکم ہے، ایک امام کا فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ احتجاج تبرسی، یہ نوٹ ہو رہا ہے، احتجاج تبرسی، اس میں امام کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ کس امام کا؟ چوتھے امام کا، غور سے سنیے گا سبحان اللہ کیا امام کا فرمان ہے۔ امام نے کہا اوے زمانے والو، میرے نانے مصطفیٰ کی شریعت میں سبحان اللہ قرآن میں لکھا ہے قتل کا بدلہ قتل، یا اس کی دیت یا اس کا نیم البدل۔ قتل کا بدلہ قتل قتل، یا دیت یا نیم البدل۔ بے شک لیکن کائنات میں ایک ایسا قاتل ہے، قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی، نہ دیت نہ نیم البدل۔ سائل نے سوال کیا مولا ابھی آپ نے کہا ہے قرآن میں ہے، میرے نام مصطفیٰ کی شریعت میں ہے قتل کا بدلہ قتل، یا دیت یا نیم البدل، یہ کون سا قاتل ہے؟ قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی، یا دیت نہ نیم البدل۔ فرمایا ہر وہ شخص قاتل ہے جو میرے داد علی کی ولایت سے روکے، اور ہر وہ مقتول ہے جو علی کی ولایت سے رک جائے، یہ دونوں جہنمی ہیں، نہ دیت نہ نعمت بدل۔ نعرہ حیدری آباد رہو شاد رہو۔ قرآن کے وارث کون ہیں؟ 14 وارث ورثے سے افضل ہوتے ہیں، بات یاد ہے؟ جیو بے شک اگلی بات سنیے گا، لنگر گرم رہے گا، ٹھنڈا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا قرآن کے بارے سے عالم ہوگا، بے شک قرآن سے ورثہ ہمیشہ وارث افضل ہوتا ہے۔ اب قرآن کا دعویٰ ہے، سورۃ رات کی آیت ہے، لا انا قرآن سجرت بالجبال او قطعت بالارض او کل ما بالماء۔ سبحان اللہ قرآن کا دعویٰ ہے اگر پہاڑ پر پڑھا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، جی جی اگر زمین پر پڑھا جائے تو زمین سمٹ جائے۔ واہ واہ زمین کیا ہے؟ سمٹ جائے سمٹ جائے۔ توجہ کیجئے، اگر مردے پر پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اگر پہاڑ پر پڑھا جائے تو پہاڑ کیا ہے؟ ریزہ ریزہ۔ تو جڑا قرآن کا مالک اور وارث ہوگا اس کا حکم پہاڑ پہ چلے گا، بے شک اور زمین پر پڑھا جائے تو زمین سمٹ جائے، وارث وہ ہوگا جس کا حکم زمین پر چلے گا۔ جب تیرا میرا 12واں بادشاہ آ کر بیت اللہ کی چھت پر آذان دے گا، ٹھیک ہے، اور کب دے گا؟ جمعے کا دن ہوگا، صبح کی آذان ہوگی، اس لیے حکم ہے معصوم کا، اے مومن صبح کے بغیر نہ سویا کر، وہ نہ ہو 12واں آذان دے تو سویا رہے گا، صبح کی نماز قضا نہ کیا کر، اور صبح کی نماز حسین نماز ہے، کبھی بھی صبح کی نماز قضا نہ کر، کوشش کر پڑھنے کی۔ کیا کہنا ہے؟ اب جیسے ہی صبح کی نماز بادشاہ صبح کی آذان دے گا بیت اللہ کی چھت پر، کچھ مومن ایسے ہوں گے جو بجلی اور برق کی رفتار سے تیز پہنچیں گے، سبحان اللہ کچھ وہ ہوں گے جو چیتے کی رفتار سے، واہ واہ کچھ وہ ہوں گے جو شیر کی رفتار سے، سبحان اللہ کچھ وہ ہوں گے جو کچھوے کی رفتار سے، کچھ وہ ہوں گے جو چلیں گے پھر دائیں پھر بائیں دیکھیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو مطمئن گھروں میں بیٹھیں گے، 12واں جب آئے گا ان کے لیے بادل بھیجے گا، ان کے گھروں میں بادل اتریں گے، وہ بادلوں پر سوار ہو کر 12ویں بادشاہ تک پہنچیں گے۔ سبحان اللہ واہ واہ یا امام المنتظر سارے مل کر گئے، امام المنتظر، یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ 12واں بات، چلو یہ بات میں کہتا ہوں، 12واں بات ہر مومن کے پاس 24 گھنٹے موجود ہے۔ 12ویں کی رعیت میں رہتے ہو نا، جملہ کہہ دو آشف بھائی، مولا آپ کو سلام اللہ کے سادات کو ہمیشہ مومنین کو جتنے بھی آپ کا شریف فرما ہو، حاضر یا غیر حاضر، مولا آپ کو آپس میں اتفاق اتحاد میں معلومات فرمائے۔ توجہ کیجیے گا،
12वें की रईयत में रहते हो, 12वां 24 घंटे मोमिन के पास रहता है। बेशक। क्या निशानी है? उलमा से पूछो। आज मैं बताना चाहता हूँ, अगर तवज्जो हो। बिस्मिल्लाह। नींद आ रही है तो नहीं बताना चाहता, मैं दुआ मांग के बाद नंगे माशाअल्लाह। तवज्जो। 12वां बादशाह हर मोमिन के पास 24 घंटे। मौला से पूछा, मौला कैसे महसूस करें? अब गौर से सुनिएगा। मेरे मौला ने फरमाया, हमारा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मेरा मुहिब, हम 14 का मोहब्बत और मवद्दत रखने वाला नमाजी परहेजगार मुत्तकी, गली में, बाजार में, मस्जिद में, कूचे में, इमाम बारगाह में, जंगल में अचानक चलते चलते उसको खुशबू आए, समझे उसका 12वां उसके इर्द गिर्द मौजूद है। बेशक बेशक। ठीक है ना, 12वां उसके इर्द गिर्द मौजूद है, क्योंकि उनकी बसारत है, हमारी इतनी बसारत नहीं है जो उनको देख सके। अच्छा मौला दूसरा कैसे महसूस करें? फरमाया घर में बच्चा हो ना, 2 माह का, 3 माह का, महीने का, 6 माह का, 8 माह का, वो रोए, इतना रोए, माँ उठाए खामोश न करे, बाप उठाए खामोश न करे, अच्छा साथ वाला भाई बहन कोई खामोश न करे, अचानक रोते रोते वो खामोश हो के एक तरफ देखने लगे, समझे 12वां उसके सामने मौजूद है। अल्लाह अकबर, 12वां उसके सामने मौजूद है। अच्छा मौला और कोई कौन सी निशानी? फरमाया जब हमारा मुहिब चाहने वाला किसी गुनाह की तरफ कदम बढ़ाए तो अचानक रुक जाए। 12वें ने रोक दिया। जरा तवज्जो कीजिए, 12वें की रईयत में रहते हो, तैयारी करो, मेरा 12वां बादशाह ज़हूर करे। पता तो हो अंदर हमारे मुहिब हैं। तवज्जो है? जब 12वां अज़ान देगा, तवज्जो है, बात पे गौर है। कुछ वो होंगे जो बिजली बर्फ की रफ्तार, कुछ वो जो चीते की रफ्तार, कुछ वो जो शेर की रफ्तार, कुछ वो जो कछुए की रफ्तार, कुछ वो होंगे जो चलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, वो पहुंचेंगे नहीं। मौला ये जो कौन है जो बिजली की बर्फ की रफ्तार से, चीते की रफ्तार से, शेर की रफ्तार से, ये कौन होंगे? फरमाया जिंदगी में जिस बंदे ने मेरे दादे अली से जितनी मोहब्बत और मवद्दत की उस अंदाज से पहुंचे, जितनी भी। अच्छा मौला वो कौन होंगे जो चलेंगे, बैठ जाएंगे, कभी दाएं कभी बाएं, वो पहुंचेंगे नहीं? फरमाया वो जो जिंदगी में मेरे दादे अली की विलायत में सोचते रहे, पढ़े ना पढ़े, माने ना माने, वो पहुंचेंगे नहीं। अच्छा मौला वो कौन होंगे जो घरों में मुतमईन होकर बैठेंगे, 12वां उसके लिए बादल भेजेगा। मेरा बादशाह फरमाता है वो मोमिन, हमारा मुहिब, हमारा चाहने वाला, हमारा मानने वाला, जो गली में, बाजार में, कूचे में, मजमे में दुश्मन के सामने बिगाने अपने हमारे फजाइल सुनाएगा, हमारी विलायत पहुंचाएगा। हमारे फजाइल और विलायत की वजह से लोग रिश्तेदारी खत्म कर देंगे, उससे आना जाना खत्म कर देंगे, दुआ सलाम खत्म कर देंगे, तरह तरह की अजीतें देंगे। जब 12वां आएगा उनके लिए बादल भेज कर बादलों पे सवार करके जमाने को बताएगा, जिसको अजियत देते थे उसका मर्तबा मकाम देगा। माशाअल्लाह। अगली बात सुनिएगा, कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के वारिस कौन है? आले मोहम्मद। कुरान का दावा है लावन्ना कुरान सुजिरा बिल जवाब और कुत्ते बिल हद और कुल्ल मा बिल मौत। कुरान का दावा, जमीन अगर पहाड़ पर पड़ा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा, जमीन पे पड़ा जाए तो जमीन क्या है? सीमेंट। ऐसे अगर मुर्दे पे पड़ा जाए जिंदा हो जाए, मुर्दा जिंदा। हमारे पास क्या रिवाज है? बंदे का साल निकाल के मौलवी साहब ले आओ, यासीन पढ़ो दे, वो जो साह होता है वही खत्म हो गए। क्या कहने, कुरान तो मुर्दों को जिंदा करता है, ठीक है ना। और ये हुक्म है, कुरान की तासीर वैसी बाकी है। मौला फरमाते हैं हमारी जबान पाक नहीं है। अच्छा जमीन पे पढ़ा जाए तो जमीन सिमट जाए, वारिस वो होगा जिसका हुक्म जमीन पर चलेगा। तवज्जो कीजिए, जुमला दो, मवालियों के दिल ठंडे हो जाए। मदीना मुस्तफा शख्स आया, हर रोज भी आता था। उस दिन शपैशल समझते, कहा मौला से कुछ बातें करूंगा। भाई बैठे हैं आप हदीस सुनने के लिए, तो चंद जुमले गौर से सुनिएगा। जैसे ही आया, कहा मौला मैं आपका शिया चाहने वाला, मानने वाला। मौला कहा मैं जानता हूँ,
ہاں مولا میں ہر روز آتا ہوں. مولا کہ ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں. مولا میں نمازی ہوں, میں پرہیزگار, میں متقی, میں تہجد گزار. مولا کہ ہاں. مولا میں ایمان سے کہتا ہوں میں آپ کا چاہنے والا شیعہ محب. امام نے کہا میں کل ایمان کہتا ہوں تو میرا شیعہ نہیں ہے, وہ علامتیں نہیں ہیں. اگر تو میرا شیعہ دیکھنا چاہتا ہے ذہن میں یہ رکھنا, سبحان اللہ. وارث وہ ہوتا ہے جس کا حکم زمین پہ چلے. سبحان دلیل دینا چاہتا ہے. جیسے ہی کہا میرا شیعہ دیکھنا چاہتا ہے, تو ہر روز مسافر بھی کرتا ہے, ملاقات بھی کرتا ہے, میرے چہرے کی زیادہ مجھ سے مسائل بھی پوچھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اس نے پوری زندگی میں علی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے دیکھ. اچھا ہاں مولا. مولا نے کہا نماز ظہرین مسجد نبوی میں پڑھ کے آنا, میں تجھے اپنا محب اور شیعہ دکھاؤں گا. نماز ظہرین پڑھی, آیا, کہا مولا میں نے دکھائیں. اب غور سے کیجیے, اب دیکھوں گا تو آپ کے دل میں کتنی میرا علی ہے. جب پہنچا مولا نے کہا آنکھیں بند کر, آنکھیں بند کر. ایک سیکنڈ سے بھی پہلے امام نے آنکھیں کھول. جب آنکھیں کھولی نہ مدینہ نہ وہ شہر نہ وہ گلی. امام نے پوچھا, کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ چوراستہ ہے, وہاں چلے جائے. ایک گھوڑے سوار آئے گا, اس سے پوچھنا یہ کون سی جگہ ہے. جیسے ہی چوراستے پہ پہنچا گھوڑے سوار آئے, اب خدا میرا سلام, میرا بھی سلام, بتا سکتے یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا شہر بالباق. جب یہ سنا شہر بالباق, اچھا کہتا ہے یہ بتا سکتے ہیں یہاں سے مدینہ کتنا دور ہے؟ گھوڑے سوار نے کہا اگر تیز تراز گھوڑے سوار ہو تو کئی دن لگ جائیں گے. وہ جو محب تھا نا, جو کہتا تھا شیعہ تھے نمازی پرہیزگار, اس کو چہرے پہ پسینہ آ گیا. توجہ, پسینہ آیا. جیسے پسینہ گھوڑے سوار کہتے ہو خیر ہے, پریشان کیوں ہیں؟ کہ پریشان نہ ہوں, تو کہتا ہے کئی دن گھوڑے سوار تیز تراز گھوڑے تو لگ جائیں گے. اس نے کہا آنکھ بند کر, آنکھ کھول. پہنچے نہیں تو دوسری آنکھ کھول. کیا بات. وارث وہ ہوتا ہے جس کا حکم زمین پر چلے. اس نے کہا آنکھ کھول, آنکھ بند کر. اب گھوڑے سوار چلا, اس نے کہا یہ کوئی چلا ہے, چلا پیچھے چلا. گھوڑے سوار رک, خیر ہے, بتا تو کون ہے؟ میں خضر نبی ہوں, ہر روز مرشد علی کے پاس آتا ہوں. اللہ اکبر. کے پاس پہنچا, میرے مولا علی کے پاس پہنچا. کہا مولا آپ کا شیعہ محب یہاں رہتا ہے؟ تو مولا کہیں رہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں مولا. امام نے توجہ, امام نے 2 درہم دیے. کتنے؟ سبحان اللہ. جیب سے نکالے, فرمائے یہ لے لے, یہ شہر بالباق ہے, شہر میں داخل ہوتا ہے. جب جائے نا چوک میں ایک قصاب بیٹھا ہوگا, اس سے گوشت لے آنا. امام نے کہا میرا پوچھنا تو نہ بتانا, تیرا پوچھے تو بتا دینا. ہائے ہائے. اب جیسے ہی وہ پیسے جیب میں رکھے چلتا چلتا جیسے پہنچا, وہ قصاب کی دکان پہ پہنچا. کافی لوگوں کا رش لگا ہوا تھا, ہر بندہ پیسے دے رہا تھا. کوئی کلو کو, 2 کلو کو, 4 کلو کو, 5 کلو تلوا کے پیسے لیتا, گلے میں ڈالتا, گوشت کاٹ کاٹ کے دے رہا تھا, گوشت کاٹ کر کے دے رہا تھا. جب لوگ جا رہے تھے گوشت کاٹ کر کے, جب اس کی باری آئی اس نے کہا خدا مجھے بھی دے. توجہ رکھنا, مجھے بھی دے. جب یہ کہا نا پیسے لیے, ان کو بوسہ دیا. اللہ اکبر. بوسہ دیا. بوسہ دے کر جیب میں ٹوکا اٹھا کے گوشت کاٹنے لگا. اس نے کلائی سے پکڑا. اس نے کہا میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں, ہر بندے کے پیسے لیتا ہے, گلے میں ڈال دیتے, ان کو بوسہ نہیں دیتا. اور سب کے پیسے گلے میں, اس کو جیب میں, اس کو بوسہ کیوں دیا؟ اس کا ہاتھ چھڑوا کے کہتے ہیں دور ہٹ جا, ان پیسوں سے علی کی خوشبو آ رہی. علی شہنشاہ کی خوشبو آ رہی ہے. اور جو ساتھ تھا اس نے بوسہ نہ دیا. یہ اپنے اپنی معرفت کی بات ہے نا, معرفت کو بلند کرو گے تو کچھ پلے پڑے گا. ٹھیک ہے نا, معرفت کی بات ہے. اب یہ کہا کیا کہنے, اچھا دیکھ کے کہتا ہے بھائی تو میری شہر کرنی ہے, کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں بات اس طرح ہے, وہ مجھے لے آئے. جب یہ سنا نا پھٹے پہ کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں لوگوں آج گوشت میرے مرشد علی کے نام پر ایسے لے جاؤ. گوشت بیچ کے کہتا ہے چل میرے ساتھ. کہتے ہیں کہاں؟ کہا اگر تو اپنی بات میں, وعدے میں سچا ہے, نماز ظہر مسجد نبوی پڑھ کر ایک لمحے میں یہاں پہنچا. تم ولایت علی کے بارے میں کوئی سوچتے ہو, کوئی پوچھتے ہو نہیں, اس کے بارے میں کچھ کرو. ٹھیک ہے, توجہ ہے. ماشاءاللہ. آخری بات, اس کے بعد میں کہتا ہوں کہہ دوں, پھر کہتا ہوں نہ کہہ دوں. بسم اللہ. ٹھیک ہے, کہہ دیتا ہوں. توجہ ہونی چاہیے. جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں یہ کوکب دوری ہے. ٹھیک ہے, غور میں. سبحان اللہ.
ذہن میں کیا ہے؟ قرآن کے وارث وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو قرآن دعویٰ کرے. قرآن دعویٰ کرتا ہے جو پہاڑ پہ پڑا جائے تو پہاڑ ریزہ رکھ دیتا. مالک وہ ہے جس کا حکم پہاڑ پہ چلے. میرے بادشاہ جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے. توجہ کی، جیسے ہی آ رہے تھے تو کمبر آگے بڑھ کر کہتا ہے شہنشاہ سخی بادشاہ یہاں سے راستے دو ہیں، ایک وہ راستہ جس پر پانی ہے، ایک وہ راستہ جس پر پانی نہیں ہے، صحرا ہی صحرا ہے. امام نے کہا اس راستے پہ چل جدھر پانی نہیں ہے. جیسے ہی چلا تو پیچھے سے بڑے بڑے منافق تھے نا، منافق جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے طرح طرح کی جو ہے نا پر اپنے اپنے باتوں سے نا کرنے لگے، کہنے لگے کیا کہنے، علی آج مارنا چاہتا ہے، پانی نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، صحرا میں مر گئے، بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی. جب یہ لوگ اپنے اپنے دلوں میں یہ باتیں کرنے لگے، امام وہ ہوتا ہے جو دل کی سنے. امام نے کہا کمبر قافلے کو روک. قافلہ رکا. جیسے ہی قافلہ رکا اس وقت کہا کمبر اس پوری فوج کو بولو یہ سامنے ریت کا ٹیلا ہے، ریت ہٹائیں. جب ریت ہٹی اندر سے پتھر، جیسے پتھر برآمد ہوا بادشاہ نے کہا ان کو پتھر ہٹائیں. جب کہا نا پتھر ہٹائیں، کیا کہنے، اب سب نے پتھر پہ زور لگا، ساری فوج جڑ گئی، بال کے برابر ہی علی قریب ہے. پتھر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں محمد کا وسیع علی کہتا ہے دور ہٹ جا. ہائے ہائے، یہ ہے آل محمد، یہ ہے علی شہنشاہ. پتھر 15 فٹ دور جا کر گرا. کہتے کمبر جلدی کر، نیچے اتر. اب کمبر نیچے اترا. کمبر کہتے جب نیچے اترا 35 سیڑھیاں، مانوان کتاب کی روایت ہے، 35 زینے، 35 سیڑھیاں زمین اس کے نیچے اترا. جیسے نیچے اترا دائیں بائیں کہتا ہے شہنشاہ سخی یہاں پانی تو نہیں ہے. کہا کمبر غور سے دیکھ. اب کمبر نے غور سے دیکھا، جب چاروں طرف دیکھا جلدی سے باہر آیا. کہا مولا آقا یہاں پانی نہیں ہے، لیکن ایک طرف نا پتھر کا بہت بڑا دروازہ ہے اور اس کے اوپر جو اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے جو کائنات میں چابی نہیں ملے گی. امام نے کہا اس جملے کو پھر دوہرا. کہنے لگا مولا میں نے چاروں طرف دیکھا، ایک پتھر کا بہت بڑا دروازہ ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا تالا ہے جو چابی کائنات میں نہیں ملے گی. امام نے اپنے امامے سے چابی نکال کے اس کے حوالے کیا. اللہ اکبر. جیسے ہی حوالے کی کہا جلدی کر پانی لے آ. کمبر کہتے ہیں میں جلدی جلدی زینے نیچے اترے. جیسے نیچے اترا جلدی سے چابی لگائی، تالا کھل گیا. میں نے دروازہ کھولا، اندر بہت بڑا حوض تھا. جب حوض کے قریب پہنچا تو مرشد علی کاسا بھر کر پانی کے کھڑے تھے. کہا کمبر جلدی کر یہ پانی لے لے، فوج کو پلا، جا کر جانوروں کو پلا. جب یہ کہا کہتے میں جلدی سے وہ پانی لے کر جیسے باہر آیا، باہر پہنچا تو مرشد علی کھڑے تھے. تو کہنے میں بولنے لگا، مولا نے کہا خاموش ہو جا، ان دل کے اندر اتنا ظرف ہی نہیں ہے جو علی کی فضیلت سن کر برداشت کر جائے. اچھا اکثر یہ خطیب ہے نعرہ لگواتے ٹھیک ہے نا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے جی 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 قدیری نعرہ لگاتے ہیں. دو ہاتھ. یہ آپ لوگوں کا فائدہ نہیں، میرا فائدہ نہیں، خطیب کا کوئی فائدہ نہیں. خطیب کہتا ہے میں داد لے، یہ نہیں، یہ آپ لوگوں کا فائدہ. فائدہ کیا ہے؟ جو 24 گھنٹے 2 فرشتے ہیں، ایک نیکلی ترزبت. جب علی کی فضیلت، محمد کے مصطفیٰ کی فضیلت، 14 کی فضیلت، قرآن کی فضیلت پہ تم داد دیتے ہو، واہ واہ کرتے ہو، اللہ خود کہتا ہے فرشتہ لکھ جن کے صدقے میں نے کائنات بنائی ہے ان کی فضیلت پہ واہ واہ تو کر رہا ہے. دو ہاتھ بلند کریں. واہ جی واہ. مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں. دعا ہے پروردگار عالم یہ جو ہے ذکر ہماری جو عبادت ہے زمانے کا امام ابھی کا قبول فرمائے. اللہ